مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طلاق مدنی ہے اور 12 آیات اور 2 رکوع ہے۔ نزول میں 99 ہے اور ترتیب میں 65 ہے۔ اس صورت میں طلاق کا مسئلہ ایک خاص نوعیت کے ساتھ بیان ہوا ہے، اور طلاق سے پیدا شدہ احوال وہ بیان کیے گئے ہیں، اور طلاق کی نوبت جس وجہ سے آتی ہے وہ بیان ہوئی ہے۔ اور یہ عجیب نظام ہے کہ اس میں خطاب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ گزشتہ صورت میں فرمایا بیوی اور بچے دشمن ہیں، ان کے شر سے بچو، تو کبھی کبھی اس شر سے جان چھڑانے کا طریقہ طلاق بھی ہوتا ہے، اور کبھی ان کے پر خرچ کرنے کے لیے کچھ اور نظام بھی اپنانا پڑتا ہے، جیسے بچے کے دودھ کے لیے دایا کو رکھنا پڑا، اور طلاق دینے کے باوجود بیوی کا نفقہ عدت میں دیا جاتا ہے۔ گزشتہ صورت میں جو خطرات تھے اس کی تشریحات ہے، تشریحات بعض الخطرات لما سبقت فی السورۃ السالفہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی، اے پیغمبر، اذا طلقتم النساء، جب تم طلاق دے چکے ہو عورتوں کو، یعنی طلاق دینے لگو، جب تم طلاق دینے لگو عورتوں کو، فطلقوہن لعدتہن، پر طلاق دے دو ان کو طہر میں، عدت میں دے دو کہ صحیح طرح عدت گزارے، تو طہر میں دو تاکہ حیض عدت ہو جائے۔ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور پھر عدت گنتے رہو، کیونکہ طلاق کے بعد جب 3 ماہواریاں گزر جائے گی تو طلاق ٹائٹ ہو جائے گی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، ڈرو اللہ سے رب تمہارے، لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ، نہ نکالو مطلقات کو ان کے گھروں سے، وَلَا يَخْرُجْنَ، نہ وہ نکلے۔ عدت کے دوران مطلقہ طلاقی کے گھر میں ہی رہے گی، إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، مگر یہ کہ وہ کر گزرے کوئی بے حیائی واضح۔ اگر اس سے کوئی ایسی بے حیائی صادر ہوتی ہے کہ رہنے کے قابل نہیں ہے تو بے شک نکالو۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حد ہے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو آگے بڑھے اللہ کی حدوں سے، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، پس یقیناً اس نے ظلم کیا ہوگا اپنے ساتھ۔ لا تدری، آپ کو پتہ نہیں، لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، آپ کو پتہ نہیں، ہو سکتا ہے اللہ پیدا کرے اس کے بعد کوئی نئے نظام۔ یہ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کوئی نئے نظام پیدا کر لے گا، یعنی طلاق کے بجائے وفاق ہو جائے گا، اتفاق ہو جائے گا، اور بیویوں کو تم گھر سے نہ نکالو یہاں تک کہ وہ آرام سے عدت پوری کر لے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو اور زندگی کسی اور کے ساتھ نکاح والی نصیب کر دے۔ عدت میں نکالو گے تو تمہاری نسبت اور عزت پر حرف آئے گا، کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا۔ اللہ حکیم الامت مولانا اشرف علی نے جب یہ مسئلہ لکھا کہ اس وقت تو جھینگے کا مچھلی ہونا واضح ہے، اور اس کے مچھلی نہ ہونے کی میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ ان کے سامنے مجموع الفتاوی رکھا ہوا تھا عبدالحی لکھنوی کا، اور عبدالحی لکھنوی کو مغالطہ لگا تھا دمیری کی ایک شرارت سے، کہ دمیری نے جھینگے کے نیچے لکھا انہ من السمک، یہ مچھلی کی قسم ہے، اور یہ دمیری کی شرارت تھی کیونکہ وہ شافعی متعصب ہے کہ حنفیہ اس کو کھا لے،
حنفیہ دو قسم کے ہیں، ایک کھانے میں بے احتیاط جیسے بنگالیان اور جھینگا خور، اور ایک کھانے میں محتاط جیسے عام اکابر فقہا۔ تو ضمیری کی شرارت کے نتیجے میں غیر محتاط حنفیہ وہ جھینگا کھانے لگے، اور اتنے مقدار میں کھانے لگے کہ مولانا اشرف علی صاحب کو خیال ہوا کہ شاید عبدالحی لکھنوی نے مجموع الفتاوی میں صحیح لکھا۔ مجموع الفتاوی اس میں غلطیاں بہت زیادہ ہیں۔ مولانا عبدالحی 87 بڑی کتابوں کے مصنف ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے قلم سے آیا اور تاریخ الممجد جیسی کتابیں لکھوائی، لیکن افسوس کہ طلقات بائن اور رجی جیسے آسان صورتیں ان کے علم میں نہیں ہیں، عمر بھر اس میں مغالطے میں رہے۔ اس لیے 3 طلاق کے بعد بھی جو کچھ لکھا ہے وہ صرف اور صرف ایک افسوسناک تحریر ہے۔ یعنی وہ بڑے عالم جو چھوٹی چیزیں نہیں جانتے وہ مولانا عبدالحی صاحب ہیں۔ مولانا اشرف علی صاحب حد درجے محتاط تھے، فتویٰ لکھ کر کے اخیر میں لکھا لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا۔ عبدالسلام بنگالی نے بنوری ٹاؤن میں بیٹھ کر اپنے استاد اور شیخ مفتی ولی احسن کے خلاف کر کے بوجہ بنگالی ہونے کے جھینگے پر فتویٰ لکھا، اور مفتی ولی احسن عمر بھر ان سے ناراض رہے۔ شاید اس وجہ سے ایک دن ان کو وہاں کے دارالافتاء سے بوری بستر باندھ کے وہاں جانا پڑا، اور جس نے استاذ کو خفا کیا اس نے عزت نہیں پائی، کیونکہ مفتی ولی احسن حد درجے مصر ہے کہ جھینگا ہرگز مچھلی نہیں ہے اور اس کا کھانا جائز نہیں۔ میں نیو کراچی میں تھا، وہاں ایک تحریر کسی نے دکھائی بنوری ٹاؤن کی کہ جھینگا مچھلی ہے اور کھا سکتے ہیں۔ میں حضرت مفتی صاحب کے پاس آیا، ہم حضرت سے ہدایت پڑھ رہے تھے، آپ نے فرمایا جھینگا مچھلی نہیں ہے، نہیں کھاؤ یہ۔ تو میں نے کہا ایک فتویٰ ہے، فرمایا یہ کسی اور کا ہوگا، میرا فتویٰ ایسا نہیں ہو سکتا جس میں جھینگے کی جائے۔ نیچے دیکھا تو مفتی احمد الرحمان صاحب کے دستخط۔ اس وقت تک انہیں تحقیق نہیں کی اس میں، مولانا اشرف علی کے امداد الفتاوی دیکھ کر انہوں نے لکھ دیا تھا۔ حضرت الاستاذ مفتی ولی احسن فرماتے تھے کہ جب میں امریکہ گیا تو وہاں ایک بہت بڑا فش سینٹر نظر آیا۔ میں نے ان کو جا کے کہا کہ میں پاکستان میں اسلام کا مفتی ہوں، اور ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ جھینگا مچھلی ہے یا نہیں، اگر یہ مچھلی ہے تو پھر حلال ہے، اور اگر مچھلی نہیں ہے تو یہ حلال نہیں ہے۔ انہوں نے کہا آپ اپنا نام پتے کے ساتھ سوال لکھ کے دے دیں۔ فرمایا میں نے نام پتے کے ساتھ سوال لکھا، اور انہوں نے کہا چھوڑ دے، آپ 1 ہفتے بعد آ جائیں۔ فرمایا میں 1 ہفتے بعد گیا تو انہوں نے ایک بہت بڑی بک میرے سوال کے جواب میں ایک تحریر پوری کتاب کی شکل میں دے دی، اور اس میں کئی وجوہات سے انہوں نے لکھا کہ جھینگا نہ مچھلی ہے، نہ مچھلی کے خاندان کا کوئی فرد ہے، نہ مچھلی کا کوئی رشتہ دار ہے، نہ بانجا ہے، نہ بھتیجا ہے، نہ سسر ہے، نہ خسر ہے، نہ داماد ہے، نہ ہمزلف ہے، نہ کچھ نہیں۔ جھینگا ایک مستقل کیڑا ہے، اور ایک ناکارہ جانور ہے، اور ایک بدذات قسم کا کیڑا ہے، اور بری اور بحری حشرات میں سے۔ یہ فتویٰ اس سے 100 سال پہلے فقیہ الہند اور محدث الہند مولانا رشید احمد گنگوئی نے فتاوی رشیدیہ میں دیا ہے کہ جھینگا مچھلی نہیں ہے، حشرات الارض میں سے ہے، کیڑا مکوڑا ہے، اور اس کا کھانا ناجائز اور حرام ہے۔
ناجائز اور حرام کا لفظ موجود ہے وہاں. بعض جھینگا خور اور بعض جھینگا چور. ایک جھینگا خور ہے اور دوسرا جھینگا چور ہے. جھینگے خور وہ ہے جو جھینگے کھاتے ہیں اور جھینگا چور وہ ہے مکرو. مکرو معلوم ہو رہا ہے اچھا تو نہیں ہے لیکن بہرحال یہ جھینگا چور ہے. یہ اس کے نیفے میں جھینگا ضرور ہوگا. مکرو وکرو کیا ہوتا ہے؟ فتاوی عالمگیری جلد پنجم میں ہے. قال محمد، امام محمد کہتے ہیں کل مکروہ عندنا حرام. حرام کو مکرو مکرو نہیں، صاف کہو کہ حرام ہے. شف شف مت اور سب مائیں شف کا رہا خلا کہا کہ مکرو ہے مکرو ہے مکرو ہے. اور کھانے پینے مکرو حرام کے حکم میں ہوتا ہے. بہرحال اسلام کے پیش نظر حنفیہ کے مذہب میں جھینگا کھانے کی کوئی گنجائش نہیں، اور جھینگا غلط ہے، حرام ہے، ناجائز ہے. اور دارالعلوم دیوبند کی عمارت مولانا محمد قاسم نے بنیاد رکھی، لیکن عقائد رشید احمد گنگوئی نے درست کیے. اور اس نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے کہ جھینگا حرام اور ناجائز. یہ عبارت بھی حضرت تھانوی کی نظر سے نہیں گزری. العلم للرحمن جل جلالہ. اس لیے حضرت تھانوی نے احتیاط کی اور فرمایا لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا. میں نے جھینگے کے باب میں کئی فتوحات کیے. بنگلہ دیش گیا تھا، بنگالیان نے کہا جھینگے کے بارے میں کچھ نہ کہو، یہ ہمارا اتفاقی مسئلہ ہے. ویسے تو کہتے رہے، لیکن ایک ایسی مجلس کو میں منتظر تھا کہ جس میں بنگالی علماء موجود، تاکہ ایک ہی دفعہ میں اس کو ٹپو سترے کروں. میں چٹول جمشی یوجن میں برابر ہوں. ایک اتار ہے وہاں کندھار کا، سلہٹ میں اتار ہے کندھاری، لیکن اب وہ بنگالی ہو گیا ہے. اس کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوئے ہیں بنگالیوں کی طرح جگہ کالی کالی ہو گئی. کہا ننگی چاو جی تک تو شوئی، وہ پوری دنیا کے لیے اتار ہے. تو بنگلہ دیش میں یہ ہے کہ عوام کا علماء سے رابطہ اچھا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علماء کا کردار بلند ہے. اس اتار نے درخواست کی تھی کہ پاکستان سے علماء آئیں، دیوبند سے آئیں، میرے گھر دعوت ہوگی. رفیق محترم مولانا حبیب الرحمان صاحب نے مجھ سے کہا. میں نے کہا ٹھیک ہے جب آپ فرمائیں. کہا وہاں جانا ضروری ہے. یہ ٹھیک ہے. مولانا حبیب الرحمان خیر آبادی دارالعلوم دیوبند کے مفتی بھی آئے تھے اور بھی بڑے علماء تھے. بنگالیان جمع تھے 60-70 علماء. وہاں یہ بات کسی نے کہی، پوچھی کہ جھینگا کیسا ہے. میں نے کہا جھینگا ناجائز ہے کھانا، مچھلی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا استاد جی اس پر آپ بات نہ کریں، ہمارے بنگال کے علماء کا اتفاق ہے جھینگا مچھلی ہے. میں نے کہا یہ اتفاق کس سن میں ہوا ہے اور اس میں کون کون علماء شریک ہیں؟ ان کے نام پتے باپ دادے نسب کا کچھ پتہ ہے؟ میں نے کہا اس بنگلہ دیش کا سب سے بڑا عالم سلہٹ کا مولانا اطہر علی سلہٹی تھے. وہ بنگال میں ایسے بااثر تھے جیسے پاکستان میں مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، فقہ کے ساتھ پہچانے جاتے ہیں، صاحب علم تھے. میں نے کہا یہ التبیان فی حرمت الربیان ان کی لکھی ہوئی، اور شمس الحق فرید پوری جیسے اکابر تحقیق کے دستخط موجود ہے کہ جھینگا نہیں کھانا ہے اور یہ مچھلی نہیں ہے اور ناجائز و حرام. جب میں نے کتاب کا نام لیا اور میں نے علماء گننے، میں نے کہا ان کے مقابلے میں فاتو برہانکم ان کنتم صادقین. تو مولانا حبیب الرحمان کو جوش آیا، وہ کھڑے ہو گئے. اس نے کہا سنو بات سنو. بنگالیوں کو کہا
کہا یہ سلہٹ ہوا ہے شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کی وجہ سے. کہا جس دسترخوان پر جھینگا ہوتا تھا مولانا حسین احمد مدنی اس دسترخوان پر نہیں آتے. بالکل پہلے جھینگا اٹھاؤ پھر میں بیٹھوں. اس قدر نفرت تھی جھینگے سے حضرت شیخ الاسلام. ان کے بھائی ہمارے رفیق مخلص مولانا عتیق الرحمان صاحب سلہٹی نے کہا ہمارے والد جو حضرت مدنی کے خاص شاگرد تھے مولانا محمود صاحب سلہٹ کے بڑے علماء میں سے تھے. انہوں نے وفات سے پہلے ہمیں وصیت کی ہے کہ بیٹے جھینگا نہیں کھاؤ، یہ مچھلی نہیں ہے. پھر دھڑا دھڑ بنگالی کھڑے ہو رہے تھے اور کہہ رہے تھے جھینگا مچھلی نہیں ہے، یہ مچھلی نہیں ہے، یہ موسلی ہے. میں وہاں کا تف چاوڑی دری نہیں ہوئی جائے تو مورا سو. اس پر اتفاق ہے، پاخانہ کھانے پہ اتفاق ہو تو پھر چمچ سے کھاؤ، شرم نہیں آتی. اس پر اتفاق ہے. اور وہ جو کپورے کٹا کٹ اور بکرے کے خوشی کھاتے ہو اس میں تمہارا اتفاق ہے. اور جو کھاؤ اس پہ اتفاق کرو، یعنی تیرے نفس و شیطان کا اتفاق ہے. لا تدری تمہیں کیا پتا ہے، لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا. میں یہاں نیا آیا تھا 75-76 ایسا ہوگا. طالب علم تھا مدرسے بنوری ٹاؤن کا. جمعے کا دن تھا اور ویسے تو میں آتا جاتا تھا لیکن جمعرات کو ٹھہر کے پھر جمعہ پڑھتا ہفتے کو جاتا تھا. اور مصیبت یہ تھی کہ اس علاقے میں کوئی ہوٹل نہیں تھا کھانا کھانے کے لیے. بالکل بہت دور کہیں ہزارے والوں کا ایک ہوٹل تھا، سوائے دال کی کوئی چیز نہیں ہوتی. میں جمعے کی تیاری کر رہا تھا اور شدید بھوک لگی تھی. اتنی بھوک لگی تھی کہ مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خطبے میں یا نماز میں بے ہوش ہو جاؤ. رات سے کھانا نہیں کھایا تھا یا صبح ناشتہ نہیں کیا. ایسے ہی طالب علم جب صحت مند ہو تو اس کو تو ویسے ہی بھوک لگتی ہے. شکم طالبان تنور خدا درو ارچ آیت فنا در فنا. یا خدا ہے. دیکھا میں نے یہاں ہمارے بزرگ ہیں بیگ صاحب، وہ اور اس کا بیٹا بیگ ڈونگے پکڑے ہوئے، ایک ٹرے ہے اس میں بریانی ہے دعا اٹھ رہا ہے، ایک دوسرا ڈونگا ہے اس میں قیمہ ہے دعا اٹھ رہا ہے، اور 8-10 روٹیاں دسترخوان میں لپٹی ہوئی ہے. اب میری طرف بڑھ رہا ہے. میں نے کہا چلو یہ مراد تو پوری ہو گئی. اور 1 گھنٹہ باقی اذان میں نے کہا پار نکلیں گے. جب آ کے رکھا میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ جھینگے کی بریانی ہے اور جھینگے کا قیمہ ہے. میں نے کہا یہ تو میری شیطانی ہے. کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا جھینگا حلال نہیں ہے، جھینگا تو نہیں کھا سکتے. اچھا. کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے تو اٹھاؤ لے جاؤ. حضرت تو اب کھائیں گے نہیں، تو آپ کے لیے نماز کے بعد کوئی انتظام کریں گے. وہ جو نماز کے بعد گئے ابھی تک واپس نہیں. تو ہم نے جھینگے کے بارے میں بڑے جہاد کی. تو الحمدللہ یہ خیال بھی نہیں آیا کہ کوئی بنگالی مولوی کھاتا ہے کھا ہی لیتے. نہ ایک دفعہ جب حکم واضح ہے تو واضح الحکم چیز کا کھانا حرام نہ جائز ہے. یاد رکھنا. لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا. تو مولوی عبدالسلام بنگالی نے جواہر الفتاوی کے اندر بڑی تحقیق کی ہے اور تمام بنگالیوں کی طرف سے فرض کفایہ ادا کیا ہے اور جھینگے کو ان کے حلق سے اتارنے کے لیے فتویٰ لکھا ہے. اور یہ نہیں بتایا کہ جس شیخ اور مفتی اعظم کی نگرانی میں اس نے کام کیا ہے وہ جھینگے کو حرام سمجھتا تھا. مفتی وہ تھا، یہ تو ان کے سامنے ایک عام آدمی تھا. اور وہ دور اور وہ دن میں نے دیکھے ہوئے موجود تھا. آفتاب فتوے اور تفقع کا مفتی ولی حسن کا درخشاں تھا. اور تو اس کے سامنے رجسٹر اٹھانے والے جوتے اٹھانے والے تھے.
تو مولانا اشرف علی کی تحریر لکھی ہے اس میں. مجھ سے کسی نے کہا یہ تحریر صحیح ہے، میں نے کہا خیانت ہے، خیانت کی گئی. کہا کیوں؟ میں نے کہا مولانا اشرف علی نے اپنے تحریر کے اخیر میں لکھا ہے لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا. اس کو عالم سمجھتا ہے کہ حضرت حکیم الامت مطمئن نہیں تھے، لیکن اس نے اپنی تحریر میں یہ لفظ اڑا دیا ہے، ختم کر دیا. اس کو بھی جھینگے کی ٹانگ سمجھ کر کھا لیا ہے. فَإِذَا بَلَغْنَا جَلَهُنَّ. فتاوی ہندیہ میں 2 قاعدے اور ہے. ایک قاعدہ یہ لکھا ہے کہ جو قوم جس مسئلے میں مبتلا ہو، جیسے بنگالیان جھینگا کھانے میں مبتلا ہے، ان کے قول و فتوے کا اعتبار نہیں ہوگا، وہ تو خود مبتلا معصیت ہے. اور دوسرا قول یہ ہے قاعدہ فقہ کا کہ جب حلال و حرام میں تعارض آ جائے تو ترجیح حرام کو ہے، کیونکہ ہر حلال چیز کا استعمال ضروری نہیں ہے، لیکن ہر حرام چیز سے بچنا فرض ہے. فتاوی عالمگیری جلد 5. فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ. اور جس وقت پہنچے یہ عورتیں اپنی عدتوں کو، یعنی عدت کو ابھی پہنچی نہیں ہے، پہنچ رہی ہے، اور طلاق آپ نے 1 یا 2 دی ہے، تو فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. روک سکتے ہو ان کو قریب قاعدے سے، او فارقوهن، یا چھوڑ دو انہیں بمعروف، دستور کے مطابق. اگر طلاق 1 یا 2 دی گئی اور عدت گزری نہیں ہے، گزر رہی ہے، اس دوران آپ کہہ دیں کہ میں رجوع کرتا ہوں، اس کو کہتے ہیں رجوع بالقول، یا ہاتھ لگا لے، اس کو کہتے ہیں رجوع بالفعل. دونوں طرح رجوع صحیح ہے، عدت سے پہلے جب طلاق 1 یا 2. اور اگر نہیں رجوع کرنا ہے، چھوڑنا ہے، تو بس چپ ہو جاؤ. جب 3 ماہواری پوری ہو جائے گی، بیوی ختم ہو جائے گی. اور فارقوہن بمعروف. واشہدوا، گواہ مقرر کرو، ذوی عدل منکم، 2 انصاف والے تم میں سے. واقیموا الشہادۃ للہ، اور قائم کرو شہادت اللہ کے لیے. ذالکم یوعظ بہ، یہ تمہیں نصیحت ہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی ایمان رکھے اللہ و آخرت پر. ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اور جو ڈرے اللہ سے پیدا کر دے گا اس کے لیے خلاصی کی جگہ. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور رزق دے دے گا اس کو جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو توکل کرے اللہ پر، فَهُوَ حَسْبُهُ، کافی ہے. ان اللہ بالغ امرہ، اللہ سب کام کرنے والے ہیں. قد جعل اللہ لكل شيء قدرا، اسی نے مقرر کیا ہر چیز کا اندازہ. اکابر امت کا عمل ہے رات کو عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر اور سورۃ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھ کر 75 مرتبہ یہ آیت ایک نشست میں پڑھتے ہیں، اور پھر رشتہ صالحہ کی دعا کرتے ہیں. 49 دن کے اندر اللہ عزت و عفت کا خوشگوار پائیدار رشتہ دے دے گا، اگر اس رشتے میں کوئی خیر ہو. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، یا سے لے کے قد جعل اللہ لكل شيء قدرا تک. بس لوگ وَمَن يَتَوَكَّلْ اللَّهُ فَحَسْبُهُ تک پڑھتے ہو. وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ، اور وہ عورتیں جو مایوس ہو گئی ماہواری سے تمہاری عورتوں میں سے. مطلب یہ ہے کہ بہت بوڑھی عورت ہے، اب تو اس کی ماہواری بھی ختم ہو گئی ہے، اس کی عدت کیسے گنو گے؟ تو مہینوں کے اعتبار سے. اور وہ عورتیں کہ مایوس ہو گئی ماہواری سے تمہاری عورتوں میں سے، تب تم اگر تمہیں شک ہے تو فعدتہن 3 اشہر، پس عدت ان کی 3 ماہ ہے. واللائی لم یحضن، اور ان عورتوں کی عدت بھی جن کو حیض نہیں آتا عمر کی کمی کی وجہ سے یا بانجھ پن کی وجہ سے.
وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ، اور حمل والی عورتوں کی عدت أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ وہ جن لے حمل، یعنی ایک حاملہ کو طلاق ہوئی، طلاق الحامل یقع ہدایہ میں واقع ہو جائے گی، طلاق کسی حالت میں بھی واقع ہوگی، حیض میں بھی ہو جائے گی، لیکن مکروہ ہے۔ اور حمل والی عورتوں کی عدت جنہ حمل کا، یعنی بچے کا، جیسے ہی بچہ جن لیا سابقہ بندھن سے نکل گئی، وہ وفات کی ہو یا طلاق کی ہو۔ اگر کوئی عورت عدت گزار رہی ہے اور اس دوران طلاق کی عدت ہو یا وفات کی، طلاق کی عدت 3 ماہواریہ اور وفات کی عدت 4 ماہ 10 دن، تو جب وہ حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے۔ جیسے ہی بچہ دے دیا فارغ۔ حضرت عمر کا مقولہ ہے کہ لہا ان تنکحا وبعلھا علی السریر یحسن، خاوند تختے پر نہلایا جا رہا ہے اور اس دوران اس کا بچہ ہو گیا، اجازت ہے نکاح کر سکتی ہے، نفاس مانے نکاح نہیں ہے۔ اور حمل والی عورتیں عدت ان کی کہ جن لے وہ اپنا حمل، ومن یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرے، یجعل لہ من امرہ یسرا، کر دے گا وہ اپنے کاموں میں آسانیاں۔ ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اتارا ہے آپ کی طرف۔ ومن یتق اللہ، اور جو اللہ سے ڈرے، یکفر عنہ سیئاتہ، دور کر دے گا اس کے گناہ، ویعظم لہ اجرا، اور بڑھا دے گا اس کا اجر۔ اسکنوہن، بساؤ عورتوں کو، من حیث سکنتم، جہاں تم رہ رہے ہو، من وجدکم، اپنی توفیق کے مطابق۔ بھئی مطلقہ نکاح کی ہے یا وفات کی ہے، جہاں تم رہتے ہو وہاں عدت گزار ہے۔ ولا تضاروہن، تکلیف نہ پہنچاؤ ان عورتوں کو، لتضیقوا علیہن، کہ تنگ کرو ان کو۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور اگر ہے یہ حاملے، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تو خرچ کرو ان پر، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہاں تک کہ جن لے بچہ۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، اگر وہ دودھ پلاتی ہے تمہارے لیے، تمہارے بچے کو باوجود طلاق کے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، پس دے دو ان کو ان کا اجر۔ وَاعْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، ایک دوسرے کا حکم مانو آپس میں دستور کے مطابق۔ وَإِن تَعَاثَرْتُمْ، اور اگر تم تنگ دست ہو، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، پس اس کو دودھ پلا سکتی ہے دوسری عورت۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، خرچ کر لے توفیق والا اپنی کشائش کے مطابق، مالدار آدمی دایا پر زیادہ خرچ کرے۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جس کی رزق تنگ ہے، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، بس وہ خرچ کر لے جتنا دیا اس کو اللہ نے اپنے توفیق کے مطابق۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها، تکلیف نہیں دیتا اللہ کسی کو مگر جتنا اس کو توفیق دی ہو۔ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، ان قریب کر دے گا اللہ اس دقت کے بعد آسانی۔ طلاق ہو گئی، وفات ہو گئی، بچے کو دودھ پلانے کا مسئلہ ہے، اپنی توفیق کے مطابق خرچہ کر لو، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ عورت سے بچہ دور نہ کرے، بہتر ہے کہ کنیز یا دایا قریب میں آ کے پلائے۔ وَقَائِمٍ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی بستیاں ہیں، اَتَتْ امر ربها، کہ نافرمانی کی رب کے حکم کی، وَرُسُلِهِ، اور پیغمبروں کی، فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، پس ہم نے حساب کیا اس کا حساب سخت، وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور سزا دی اس کو سزا عجیب سی، فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، اس نے چکا وبال اپنے کیے کا، وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، اور عاقبت ان کے کام کا تباہی تھا۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، تیار کیا اللہ نے ان کے لیے عذاب کڑک۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس اللہ سے ڈرو، یا اولي الالباب، عقل والو، الذین آمنوا، عقل والے وہ ہیں، قد انزل اللہ الیکم ذکرا، تحقیق اتارا ہے اللہ نے تمہارے ہاں نصیحت۔ وہ ذکر کیا ہے؟ رسولا، پیغمبر ہے،
یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، جو پڑھتے ہیں تم پر آیت واضح، لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور، تاکہ نکال دے ایمان و عمل والوں کو ظلمتوں سے نور کی طرف، ومن یؤمن باللہ، جو کوئی ایمان لائے اللہ پر، ویعمل صالحا، اور عمل کرے نیک، یدخلہ جنات، داخل کر دے گا اس کو جنتوں میں، تجری من تحت الانہار، کہ بہے گی اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، خوب احسان فرمایا اللہ نے اس کو رزق دینے میں۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیے 7 آسمان، ومن الارض مثلہن، اور زمینیں بھی اتنی۔ اس کی 2 تفسیریں ہیں، ایک تو یہ کہ مثلیت خلقہ میں ہے، یعنی اللہ نے آسمان پیدا کیے اور زمینیں بھی، ایسی صورت میں تعدد سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ دوسری صورت یہ کہ جس طرح زمین آسمان 7 ہے، زمینیں بھی 7 ہے۔ بے شک قرآن مجید میں 7 زمینوں کا ذکر نہیں ہے، لیکن احادیث میں بغیر چون چرا کے وَسَبْعَ الْأَرْضِينَ وَسَبْعَ الْأَرْضِينَ 7 زمینیں آ رہی ہیں، اس لیے یہ دوسری تفسیر قوی ہے جو حدیث کے مطابق ہے۔ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ، اور اترتا ہے حکم ان سب میں، خدا کے فیصلے ہیں اس میں۔ اور وہ ابن عباس کا ایک اثر تھا 7 زمینوں کے بارے میں، فیہا آدم کا آدمکم ونوح کا نوحکم وابراہیم کا ابراہیمکم ومحمد کا محمدکم۔ اس کی شرح لکھی ہے مولانا محمد قاسم نانوتوی نے، اور اس کا نام ہے تحذیر الناس عن اثر ابن عباس، اردو میں، اور اسی پر فریق مخالف مبتدئین کا اعتراض ہے۔ تو اصل میں پہلی بات یہ ہے کہ یہ اثر ابن عباس کا موضوع ہے، مکذوب ہے۔ شان ورشا کی رائے یہ تھی کہ اس کی تشریح کی ضرورت نہیں تھی۔ حضرت نانوتوی کا مطلب یہ کہ اگر یہ اثر صحیح ہو تو اس کا جواب یہ ہوگا، اور وہ بہت علمی کتاب ہے۔ تفسیر روح المعانی میں اس پر کلام ہے کہ 7 زمینوں سے مراد کیا ہے۔ اس نے ایک اندیہ یہ ظاہر کیا کہ 7 زمینیں یعنی امریکہ، افریقہ، چائنا اور فلاں بر اعظم فلاں بر اعظم، یہ قسمیں ہیں زمینوں کی۔ امریکہ ایک مستقل قسم ہے، افریقہ ایک مستقل قسم ہے، برطانیہ ایک مستقل زمین ہے۔ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ، اور احکام نازل ہوتے ان سب میں، لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم جان لو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور بے شک اللہ نے گھیر لی ہر چیز علم میں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔